ناظرین پچھلی ویڈیو جو پارٹ نمبر 6 ہے اس کے اندر کٹو بیگم کو جواب دیتے ہوئے ہم نے جو کہ اس نے اعتراض کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں نہیں ہیں، اور اس نے کسی دیوبندی مولوی محمد نافع کی کتاب کا حوالہ دیا تھا اور اس کے اندر مجہور عبارت اس نے پڑھی تھی اور وہ کس کانٹیکسٹ میں بیان ہو رہی تھی وہ ذکر نہیں کیا تھا. تو پھر ہم نے اس کو حوالہ دیا تھا کہ یہی مولوی محمد نافع دیوبندی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیوں کے بارے میں مستقل کتاب لکھ چکا ہے. یہ حضور کی 4 شہزادیاں قرآن اور سنت سے ثابت ہیں اور اس کتاب کا نام ہے بنات اربعہ. تو اس کا سکرین شاٹ ہم نے شیئر نہیں کیا تھا، وہ سکرین شاٹ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. تو آنٹی کا دجل و فریب آپ ہم دیکھ لیں کہ جس مصنف نے مستقل کتاب جس مسئلے کی اس بات کے لیے لکھی ہے اور وہ ہے بھی دیوبندی، اس کو ہمارے خلاف حوالہ جھوٹا اس کا بنا کر اور ہماری پیش کر رہی ہے. نہ تو ہمارے نزدیک وہ حجت ہے، اور اگر حجت ہوتا بھی تو بھی اس کا حوالہ وہ نہیں تھا جو اس نے بنا کے پیش کیا. اور دوسرے نمبر پہ ملا باقر مجلسی حیات القلوب کا مصنف، شیعوں کا بہت بڑا مجتہد، اسی طرح مسعودی مروج الذہب کا مصنف، غرب الاسناد یہ بھی رافضیوں کی کتاب ہے. ان تینوں کتابوں سے جو حوالے ویڈیو نمبر 6 میں دیے تھے اس کے بھی سکرین شاٹ ہم نہیں لگا سکے تھے، وہ بھی یہ آپ کے سامنے ہیں. ویڈیو نمبر 7 جو کہ ہمارا آخری حصہ ہے اس میں لگا دیے ہیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. وحید الزمان کی کتاب لغات الحدیث بخاری مسلم کا جس نے ترجمہ کیا وہ وحید الزمان ہے. جلد نمبر 1 ہے، نعمانی کتب خانہ سے چھپی ہے، صفحہ نمبر ہے 133. یہاں پہ لکھتے ہیں کانا عمر فی جاہلیت مبرتشن، حضرت عمر جاہلیت کے زمانے میں دلالی کا پیشہ کرتے تھے. ناظرین نبی اس خبیثہ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کے خلاف تبرہ بازی کرنے کے لیے کیا بلنڈر کھیل رہا ہے، آپ ذرا غور کریں. لغات الحدیث وہابی مولوی علامہ وحید الزمان کی کتاب ہے. اس بھک منگی کو یہ نہیں پتا کہ یہ اہل سنت کی کتاب نہیں ہے. اور چلے تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ چلو وہابی کی کتاب ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی بلنڈر اپنا کیا ہوا ہے. یعنی وہاں پر آپ یہ سکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے، اس خبیثہ نے اپنا جو سکرین شاٹ ہے وہ نیچے والی لائن چھپا لی، اسی لائن کے اندر اس کی وضاحت موجود تھی. مطلب یہ کہ یہاں پر لکھا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کے زمانے میں دلالی کا پیشہ کرتے تھے. اگر نیچے خود لائن میں لکھا ہوا بریکٹ میں کہ یعنی بائع اور مشتری کے درمیان معاملہ کراتے، اللہ پاک نے پھر اپنے فضل سے ان کو دلال علی الاسلام بنا دیا. یعنی آج بھی ہمارے بروکر کا لفظ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ اس کا مطلب دلال ہے. آپ جو ہے فیروز اللغات میں دیکھ لیں، یعنی میڈل مین جو کہ باہم بائع اور مشتری کا سودا کرواتا ہے. گلا منڈی، سبز منڈی، بکر منڈی یہ چیزیں عام ہیں. پراپرٹی ڈیلنگ میں اندر پراپرٹی ڈیلر کیا ہوتا ہے؟ ایز اے بروکر ہوتا ہے. اسی طریقے سے اور جتنے بزنس ہیں یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مڈل مین جو ہے وہ بائع اور مشتری کا جو معاملہ کراتا ہے. اس معاملے کو اس نے کس جگہ سے جوڑا؟ وہ ان کے ہاں جو دلال پائے جاتے ہیں نا، وہ بازار حسن میں رنڈیوں کا وہ کرواتے ہیں. تو وہ یہ سمجھی کہ شاید وہ یہ ہے، حالانکہ انہوں نے واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ یہ جو ہے بائع اور مشتری یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا کے درمیانی معاملات کرواتے تھے. تو یہ زمانہ جاہلیت کے اندر، اور اسلام لانے کے بعد پھر انہوں نے اپنی طرف سے ایک خوبصورت بات کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے اللہ اور بندوں کے درمیان معاملہ کروانا شروع کر دیا، یعنی بندوں کو اللہ پاک کی طرف لے جانے کے لیے. تو نتیجہ اس نے کیا نکالا؟ نیچے والی لائن چھپا کے معاذ اللہ کہاں جا کے جوڑا. تو آنٹی جی یہ آپ کے بھڑووں کا کام ہے، وہ متا کے نام پہ دلالیاں کرتے ہیں نا. تو وہ میں نے تو پہلے کہا ہے کہ متے کی جو سٹیں ہیں وہ آپ کے دل و دماغ اور ہر جگہ پہ لگی ہوئی ہیں. تو اس لیے پھر آپ کے منہ سے یہ گند تو نکلنا ہے. او بھائی کوئی حوالہ مستند پیش کرو، پھر اس کے اندر واقعتاً کوئی ایسی بات ہو. یہ ہے تمہارے حوالے، لغت کی کتاب اور اس کے اندر بلنڈر اپنا اور نیچے جو وضاحت ہے اس کو چھپا لینا. لعنت اللہ علی الکاذبین. ٹھیک ہے، یہ پھر آپ کی کتابوں میں صحابہ کرام کی عزت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. مومنین یہ ہماری کتاب نہیں، ان کی اپنی کتاب ہے. حضرت عمر کے بارے میں کیا لکھا ہے یہاں پہ انہوں نے، یہ پھر ان کی کتابوں میں عزت ہے. اور بل جو ہے وہ ہمارے نام پہ انہوں نے پھاڑنا ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں. یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بلونگڑی صاحبہ آپ لوگ واقعی صحابہ کرام کے گستاخ ہیں. دیکھیں نا، آپ نے جو گستاخی نہیں تھی اس کو بنانے کی کوشش کی نا، اور جو آپ لوگوں کی گستاخی ہیں وہ تو دنیا نے دیکھ ہی لی ہیں کہ آپ کھلے بوتھے سے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. آپ نے جناب امیر معاویہ کو گالی دی، صحابہ ثلاثہ کے حوالے سے ان کو گالی دی کہ میں ان کا بھی رگڑا لگا دیتی. تم نے قرآن پاک کی آیت کی بے ادبی کی، کہا ردی لے بچا لو، اللہ کے نام کی بے ادبی کی. یہ تو سب کچھ تمہارے سامنے ہے. لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کو ابا جی بدلنے کی عادت ہے، اس طرح آپ لوگوں کو زبان بدلنے کی بھی عادت ہے. خیر، اور تو دوسری آپ نے مجھے صلاح دی تھی کہ کسی
जाकिर से तालीम ना लें, किसी कारी साहब के पास जाएं। तो मैं फिर यहाँ पे वाज़ेह करते चलूँ, हम कारियों के पास नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे हमारे घरों में हमें तालीम दी जाती है। अगर जाकिरीन के पास जाने की ज़रूरत पड़े भी तो हमारे जो जाकिरीन है वो बाहया और बा किरदार होते हैं। जैसे आपके यहाँ मदारिस में छोटे छोटे बच्चों के साथ बदफेलियाँ की जाती है, वैसे हमारे यहाँ नहीं होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहते हैं जिस तरह आपने मुझे मशवरा दिया था ना कि भी जो भी मेरी गलतियां हैं उनकी इस्लाह के लिए या कोई चीज़ सीखने के लिए वो किसी जाकिर के पास न जाना, किसी कारी साहब के पास जाना। तो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह हम कारियों के पास नहीं जाते, यानी हम जाकिरों के पास ही जाते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़े ना जाकिरीन की तो वो बड़े बाहया होते हैं। तो नाज़रीन ज़रा इनके जाकिरीन की हया के थोड़ा सा नमूना भी ज़रा मुलाज़ा फरमा लें। तो हमारे जो जाकिरीन है वो बाहया और बा किरदार होते हैं। तो हमारे जो जाकिरीन है वो बाहया और बा किरदार होते हैं। तो हमारे जो जाकिरीन है वो बाहया और बा किरदार होते हैं। और इसके बाद ये नशे के अंदर टोन है, ये जाकिर साहब, इनका भी नमूना जरा मुलाजा फरमाएं। क्योंकि जाकिर है, मजहबी शख्सियत है, मोहतरम आदमी, इसलिए इसकी कह रहा हूँ देखें फिल्म आप। ये शराब की नशे में है, मस्ती में है, मजलिस से पहले या मजलिस के बाद, और लड़कियों के साथ खेल रहा है और मस्ती में ये वो लड़की इसको तंग करती है और ये उस लड़की को कहता है कि मेरी फिल्म बनाओ और नेट पे चढ़ाओ, खुद कह रहा है। और मक्खी, वो लड़की उसको तंग करती है, ये समझता है मक्खी है ये, तो वो मक्खी को मारता है, अपने आप को मारता है। ऑन करके मेरी वीडियो बना। नहीं चले चलिए पापी लाइट पर। मेरी वीडियो बनाओ। नहीं कौन नहीं बनाते पे। बनाओ मेरी वीडियो बना के सारी दुनिया में खा जाओ। सोए बंदा ऐ काम कर, मेरे करना ने मक्खी बन, मेरे नक्के से मक्खी बह गई। तो इस तरह के काफ़ी सारे नमूने नाज़रीन मौजूद हैं जिससे जाकिरीन के बाहया होने का पता चलता है। बाकी मुत्ते की दलालियाँ तो आपको पता ही है, वो हया का झंडा जो है वो खाने के ऊपर लगा के ज़ाहिर रखते हैं। तो आगे चलते हैं। आपके यहाँ मदारिस में छोटे छोटे बच्चों के साथ बदफेलियाँ की जाती है, वैसे हमारे यहाँ नहीं होता। कहती जैसे आपके मदारिस में छोटे छोटे बच्चों के साथ बदफेलियाँ की जाती है ना, हमारे ऐसे नहीं होता है। हालांकि कट्टो बेगम को ये नहीं पता कि इनके तो बड़े बड़े बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता। और उससे पहले तमहीदन मैं नाज़रीन आपको ये बता दूँ, देखें 100% किसी भी तबके का दुरुस्त होना, इसको अपने जहन से खारिज कर दें। यानी जब भी हम किसी तबके की अच्छाई या किसी तबके की बुराई की बात करते हैं तो उससे मुराद 100% नहीं होता। हम कहते हैं पुलिस वाले अच्छे लोग नहीं हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि 100% पुलिस वाले अच्छे नहीं हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे दीनी तबका अच्छा है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि 100% अच्छा है। बात तकाज़ा बाशरी गलती कोताही होती है। असल चीज़ होता है कि मेजॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी का कंपैरिजन करना चाहिए। मतलब मदारिस का अगर हम यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली मदारिस के साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल का कोई कंपैरिजन नहीं। जो वाक़यात कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते हैं उनको दबा दिया जाता है। जो मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्टल होते हैं वहाँ आप देख लें, नर्सिस के साथ जो होता है वो भी यूट्यूब पे मौजूद है, उनका स्ट्राइक्स मौजूद हैं। इसके अलावा जो है स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स हजरात क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी में नंबरों के लिए बच्चियों को किस तरीके से उनका इस्तेहज़ाल किया जाता है, और वहाँ पर जो बेहयाई और बेगैरती है वो भी लोगों को पता है। इवन देन बीकन हाउस स्कूल के हवाले से भी यूट्यूब पे गालिबन मौजूद है कि छोटी बच्चियाँ जो हैं वो मतलब स्कूल के दर्जे की, उनके जो पैड होते हैं, ये मेंसेस पैड जो अय्याम माहवारी ख़वातीन की जो है उसके जो पैड है वो उन्होंने उसको दीवारों पर लगवाया, तो बच्चियों से मंगवा के, तो मतलब कौन सा कल्चर प्रमोट किया जा रहा है वो सब पता है। फिर जो नशा वगैरह है कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, जो नशे की सप्लाई है, आप हैरान होंगे, आप चेक कर लीजिए कि उसके अंदर किस तरह बच्चे और बच्चियों तक जो है वो चर्स और हेरोइन और दूसरे नशे जो है वो पहुंचाए जाते हैं और उसके बदले में उनकी इज्जतें लूटी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीज़ों से मदारिस पाक हैं। मदारिस में आपको नशा नहीं मिलेगा, मदारिस के अंदर आपको जो है इस तरह की बेहयाइयाँ नहीं मिलेंगी, मदारिस के अंदर ये टीचर्स का जो एटीट्यूड है वो ये नहीं मिलेगा। फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर गिरबान टीचर्स के पकड़ लिए जाते हैं। मदारिस में आप कभी नहीं सुनेंगे किसी शेखुल हदीस से किसी ने ऊंची आवाज़ में बात भी की हो। तो वजह उसकी क्या है कि बहरहाल दोनों की तालीम में बड़ा फ़र्क है। इसीलिए जो मदरसे का बच्चा होता है वो अपने अकायद के अंदर जो है वो स्ट्रिक्ट होता है, उसको शिद्दत पसंद कह दिया जाता है। और कॉलेज यूनिवर्सिटी का लिबरल किस्म का होता है, वो कहता है कि ठीक है हर चीज़ इस्लाम के अंदर जायज़ है माअल्लाह। तो ये तमहीद बताने का मकसद ये था कि ये इन वाक़यात से जो कि मदारिस वगैरह में कभी इक्का दुक्का हों, आले सुन्नत की मैं बात कर रहा हूँ,
دیوبندی وہابیوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن مجموعی طور پہ بھی اگر دیکھیں تو اس کی کوئی پرسنٹیج کالج یونیورسٹی کے مقابلے میں نہیں بنتی، اور ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، اور یہ باعتقاد بشری اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ کالج یونیورسٹی میں ہونا چاہیے نہ مدارس میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ایک واقعے کی وجہ سے 95 کو کنڈیم تو نہ کریں، اور 95 واقعہ جہاں پہ ہو رہے ہیں وہاں 5% کی وجہ سے آپ 95 کو بھلا دیں، یہ زیادتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں بلونگڑی صاحبہ کے، کہ ان کے تو باحیا قسم کے ذاکر ہوتے ہیں نا، تو یہ ذرا ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائیے کہ یہ بچہ نہیں ہے، یہ تو ذرا بڑا ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ ذاکروں نے کیا سلوک کیا ہے، اور آنٹی کی جو خوش فہمیاں ہیں وہ ذرا ہم نکالنا چاہتے ہیں، تو یہ ذرا ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ میں بلال رضا ول غلام حسین بات کر رہا ہوں، میں منڈی کوارٹر فیصل آباد۔ میں امام بارگاہ قصر بطول حسینی اسکاؤٹس کا ممبر ہوں، اور آج کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا میرا کہ میری جان کو خطرہ ہے، عمران خان سے اپیل کی جاتی ہے، میری جان کو خطرہ ہے، اور مجھے مسلسل دھمکیاں آ رہی ہیں، مسلسل تھریٹ کیا جا رہا ہے امام بارگاہ قصر بطول سے۔ ادھر سے بندے نے کہا ہے کہ تجمل زیدی صاحب نے میرے ساتھ فزیکل ہوئے تھے، میرے ساتھ غلط کاریاں ہوتی رہی ہیں، اور سید تجمل حسین زیدی، حسن زیدی صاحب، فضل زیدی صاحب، اور اسٹیج سیکرٹری ظفر عباس اور باور لودھی صاحب، جو میرے ساتھ چند سالوں سے میرے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے ہیں، میرے ساتھ زنا کرتے رہے ہیں، اور شرمناک سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بارگاہ کی حدود میں ہوتا رہا ہے، شرمناک سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بارگاہ کی حدود میں ہوتا رہا ہے، کہ یہ بارگاہ کی حدود میں ہوتا رہا ہے، اور ان کی جو زیادتیاں مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے لونگڑی صاحبہ کے ذاکر جو ہیں وہ کتنے باحیا ہیں، اور یہ صرف ایک چیز دکھائی ہے، اس سے ہٹ کر جو کچھ متے کے نام پر، شام غریبہ کے نام پہ ان کے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تو باہر خبریں آتی ہیں، اور متا تو بہرحال خود واضح ہے، اور ان کی اس میں بڑے فضائل بھی موجود ہیں۔ روز نئی سے نئی نیوز سننے کو ملتی ہے کہ آج کسی قاری صاحب نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ بدفعلی کر لی، کبھی کسی قاری صاحب نے اپنے کسی اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ بدفعلی کر دی۔ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں چھوڑتے آپ کے مدرسوں میں۔ تو دیکھا نا آنٹی، آپ نے آپ کے بڑے بڑے بچے بھی نہیں چھوڑتے، تو بہت بری بات ہے، اور پھر آپ ان کے حیا کے سرٹیفکیٹ دیں ہمیں، تو یہ تو آپ کی بہت بڑی دھاندلی ہوئی نا۔ تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ دجل و فریب کے بغیر رافضی جو ہے نا وہ چل ہی نہیں سکتا، بلکہ کوئی بد مذہب بھی نہیں چل سکتا۔ ہمارے ذاکرین اور ہمارے علماء حضرات ایسے حرکتیں نہیں کرتے۔ ہمارے علماء ایسی حرکتیں نہیں کرتے، یہ آپ نے ابھی حرکتیں دیکھ لی ہیں نا۔ اب آنٹی یہی تو ان کا مسئلہ ہے، سارا کچھ کروا کے پھر کہتے ہیں کہ نہیں اسی تو کیتا ہی نہیں، گالیاں دے کے کہیں گی میں تو گالی دیتی نہیں، میری تو تربیت بڑی اچھی ہوئی ہے، یہ کام سارے ہی کرو، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو، یہ کو اسی کیتا ہی نہیں، کہاں چٹا ہوا۔ کتاب ہے غیاث اللغات، فارسی کی معتبر ترین آپ کی کتاب ہے جی، ان کے مسلک کی محمد غیاث الدین کی یہ کتاب ہے، اور قدیمی کتب خانہ سے چھپی ہے، پیج نمبر ہے 488۔ یہاں پہ بڑی ایک عجیب بیماری کا ذکر کیا گیا ہے، علت مشائخ۔ علت مشائخ کیا ہے جی؟ بیماری، ایک بیماری ہے۔ کیا بیماری ہے؟ در مکارہ باز پیران خارج پیدائش شوائد۔ اب آپ دیکھیں کہ اس بتیا کا حال کہ ہمارے ہاں جناب سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، اور جناب خلیفہ دوم سیدنا امیر المؤمنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دونوں ہستیوں کو شیخین کہا جاتا ہے، اصل لفظ ہے شیخان۔ اب یہ حالت نسبی اور حالت جری میں کہتے ہیں شیخین، یعنی تسنیہ کی یہ حالت نسبی اور جری ہے، اور مشائخ کہتے ہیں یہ شیخ کی جمع مشائخ، مفاعل ان کے وزن پہ، اور جس کے اندر جو بھی بڑی ہستی ہو اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ بزرگان دین کے لیے بھی یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے۔ امام اعظم اور امام ابو یوسف ہیں، ان کے لیے بھی شیخین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ لفظ تو تھا، اب اس نے لفظ وہ اٹھایا کہ آپ کے ہاں جناب ابو بکر اور جناب عمر فاروق کو شیخین کہا جاتا ہے، اور ادھر جا کے گھس کے وہاں پر ایک لفظ ہے علت مشائخ۔ اب شیخ کا مطلب بوڑھا بھی ہوتا ہے، اور شیخ کا مطلب جو ہے وہ سردار بھی ہوتا ہے، ایک بڑے مرتبے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، جیسے ان لوگوں کے اپنی کتابوں میں شیخ عباس قمی، اور اسی طریقے سے شیخ مفید۔ تو اب ان کے یہاں بھی یہ جو شیخ ہے، یہاں یہ مراد بوڑھا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں مطلب عباس قمی بوڑھا یا مفید بوڑھا، یہ نہیں مراد، یہاں مراد ہے سردار، بڑا، علم اور فضل میں جو امتیازی حیثیت ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ یوز ہوتا ہے۔ تو شیخین جب صحابہ کرام میں کہیں تو یہ ایک ٹرمینالوجی ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ذی شان، دو بڑی ہستیاں، یعنی جناب ابو بکر و عمر، اور اس کے ساتھ جو حوالہ دیا وہاں ہے علت مشائخ، یعنی بوڑھے لوگوں کی بیماری، اور وہ ایک خاص بیماری ہے
لیکن لفظ اس نے اٹھایا شیخین یا مشائخ اور علت مشائخ کو ادھر جا کے جوڑ دیا. یعنی کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ شیخین اور مشائخ کہتے ہیں نا, اور علت مشائخ, حالانکہ اس شیخین کا مطلب اور ہے, علت مشائخ کا مطلب اور ہے. تو لفظ علت یہ ایسے ہی ہے جیسے شیعہ کا مطلب گروہ بھی ہے اور شیعہ سے مراد شیعہ مذہب بھی ہے. تو ایک لغوی معنی ایک اصطلاحی معنی ہے. تو یہاں بھی یہ اصطلاحی معنی شیخین اور لغوی معنی اس کا ہے بوڑھا بھی. تو چونکہ مشائخ اور شیخین میں شین اور یا اور خا وہ ملتی جلتی تھی نا, کیونکہ مادہ ایک تھا, لیکن علت مشائخ یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ورڈ تھا. لیکن اس نے تبرہ بازی کرنے کے لیے لفظ شیخین کی بات کی اور جا کے معنی کس کا دکھایا, علت مشائخ, جو بالکل ڈیفرنٹ ورڈ ہے, جو بالکل ایک بیماری کے لیے جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے. اور ظاہر علت مشائخ سے مراد تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ جناب ابو بکر اور عمر اور جناب عثمان غنی ہے, جناب مولا علی پاک یا دیگر صحابہ کرام, ان میں سے کوئی نہیں لیتا. اور ہم تو نا آنٹی جی شیخین تو چلے ابو بکر عمر ہو گئے, لیکن مشائخ کے اندر تو ہم مولا علی پاک کو بھی مانتے ہیں, مشائخ کے اندر تو ہم حسنین کریمین کو بھی مانتے ہیں, مشائخ کے اندر تو ہم جناب جمیع صحابہ اور اہل بیت کے جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی مانتے ہیں. تو آپ وہاں پر ترجمہ کیا علت مشائخ کا کریں گی؟ اگر آپ کریں گی تو پھر ظاہر ہے کہ آپ سے کوئی بعید نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ صحابہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں. لیکن علت مشائخ ایک الگ ورڈ ہے اور مشائخ یا شیخین یہ ایک الگ ورڈ ہے, اور آپ نے دونوں کو صرف اس لیے جوڑ دیا کہ دونوں کے اندر حروف ایک جیسے تھے. تو یہ وہی پھر بات ہوگی نا کہ آپ کے ابا جی میں اور ہمسائے میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا, کیونکہ جو کچھ آپ کے ابا جی کے پاس ہے وہی آپ کے ہمسائے کے پاس ہے. تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ یہاں پہ بھی یہی کام کرتی ہوں گی, جب دل چاہا آپ ہمسائے کو اپنے ابا جی بنا لیتی ہوں گی, اور جب دل چاہا آپ اپنے اصلی والے ابا جی کو بنا لیتی ہوں گی, کیونکہ فرق تو دونوں میں آپ کو نہیں لگ رہا نا, بالکل ایسے جیسے یہاں پر آپ نے مثلیت دیکھی ہے اور لیکن لفظ علت جو ہے اس کو آپ چھوڑ گئی ہیں, جس سے ورڈ بالکل ہی چینج ہو گیا. یہی ہے آپ کا دجل و فریب اور یہ ہیں آپ کے دلائل. گٹر میں دوں دے لیں بس, یہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں. اب تو میرا خیال ہے کہ گٹر بھی پناہ مانگ رہا ہوگا کہ کافی بار تہاڈی چھوٹی جی بوتھی وچ آ گئی ہے. اور اسی طریقے سے شیخ عباس قمی اور شیخ مفید, ان کو بھی شیخین جو ہے وہ اگر کہا جائے تو اس سے مراد یہی ہوگا کہ شیخ عباس قمی اور شیخ مفید جو ہیں ان کو کوئی علت تھی, ان کی خارش ہوتی تھی مقت والی جگہ پہ, پھر وہی بیماری ان کو تھی, ہے نا. تو چلیں بہرحال آپ کے بڑووں کو اس طرح کی بیماری ہو سکتی ہے, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمارے ہاں جو ہے وہ شیخ اور مشائخ اور شیخین یہ ذی شان ہستیاں جو ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی, حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی, حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی, تو یہ سارے کس لیے ہیں, یہ ان کی ذی شان ہستیوں کی وجہ سے. تو آپ کے ہاں پھر میرا خیال ہے کہ یہی مراد ہوتا ہے. چلیں اپنا اپنے مزاج کی بات ہے نا آنٹی. نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ. صحابی رسول کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر یہ فتوے موجود ہیں, اور آخر میں پھر کہتی ہیں یہ فتوے موجود ہیں. یعنی آنٹی کو یہ بھی نہیں پتا کہ فتویٰ کسے کہتے ہیں. لغت کی کتاب میں سے لفظ اٹھایا کوئی اور, اس کو فٹ کر دیا کسی اور لفظ پہ اور کہا کہ یہ فتوے آپ کی کتابوں میں موجود ہیں. آنٹی آپ کو بٹھایا کس نے ہے یہاں پہ؟ آپ کی اتنی گھٹیا اوقات ہے کہ آپ کو لغوی اور اصطلاحی معنی کا نہیں پتا, آپ کو الزامی اور تحقیقی جواب کا نہیں پتا. آپ کو پتہ کیا ہے, آپ کو صرف بھونکنے کا پتہ ہے کہ بھونکو, اور آپ کے ذاکروں نے جو ہے وہ آپ کو ایسا ٹائٹ کر کے جو ہے وہ آپ کی بیک پہ وہ بیٹھے ہیں کہ وہ وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور آپ کو جو ہے انہوں نے یہی تھاپڑی دی ہوئی ہے کہ فکر نہ کرو, یہ جو ہم تمہاری بیک پہ بیٹھے ہیں نا یہی تمہارے لیے کافی ہے, بس تم بھونکتی رہو اور ہمیں ادھر بیٹھا رہنے دو. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ تم نے سمجھا کہ شاید مجھے تو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہے. تو یہ پھدو وغیرہ اپنی مجلسوں میں لگا سکتی ہو, مارکیٹ میں جب بندہ آتا ہے نا تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. لہٰذا آنٹی جی آپ اپنا جو بھونکنا ہے اس کو بند کریں اور پہلے تحقیقات کریں, پہلے کچھ دین سیکھیں. اب تو آپ کو ذاکروں کے پاس جانا نہیں چاہیے ویسے, کیونکہ ذاکروں نے جو آپ کا حال کیا ہے تو وہ دیکھ لیں اب آپ کا منہ کا کیا حال ہو گیا. تو اور پتہ نہیں کس کس جگہ کا کیا حال ہوگا. خیر وہ تو آپ کے پرسنلز ہیں, وی شوڈنٹ پاس اینی کمنٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن بہرحال یہ میں بتا دوں آپ کے اخلاقیات کا اور آپ کی ظاہری اور باطنی حالت ہے وہ کافی برباد ہو گئی ہے, اس کی اصلاح فرمائیں, بھونکنا بند کر دیں. اب اگلی دفعہ مولوی صاحب کسی کے بارے میں بولنے سے پہلے نا 1000 دفعہ سوچ کے آئیے گا کہ آپ کے ساتھ ہونی کیا ہے آگے. صحیح ہے, آگے دیکھ لیا کریں کہ بندہ کون بیٹھا ہے. تو دیکھا آنٹی اب آپ کو عزت راس نہیں آئی تھی نا, پھر اب آپ خوش ہیں نا, بس ہوگی تسلی, اب راضی ہو.
تو آپ کو عزت راس نہیں آئی تھی نا، آپ نے بجائے اس کے کہ ان حوالہ جات کو آپ سمجھتی مانتی، آپ نے جو ہے وہ بھونکنے کی کوشش کی، اور لیکن خیر ہماری تو خیر ہے، ابھی بھی آپ کی آگے 2-3 منٹ کی کافی بھونک موجود ہے جو کہ آپ نے ہمارے بارے میں کی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہمارا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ تو صحابہ کرام جیسی ذی شان ہستی ہیں، بس ان کے خلاف نہ بھونکیں۔ اگر آپ کو ہمیں گالیاں دینے کا شوق ہے، جتنی آپ نے دی ہیں اور دے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو ایک ویڈیو جو ہے نا وہ ریکارڈ کریں جس میں آپ صرف ہمیں گالیاں دے رہی ہوں، اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ناظرین گواہ ہیں کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اب جتنی مرضی ہم یہی سمجھیں گے کہ جتنی دیر آپ نے ہمیں گالیاں دی ہیں اتنی دیر ہمارے صحابہ کرام جیسی ہستیاں وہ بچ گئی ہیں، وہ محفوظ ہو گئی ہیں، تو ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہے۔ اللہ پاک ہمارا حشر جو ہے وہ صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ فرمائے۔ آپ بھونکیں بھونکنا ظاہر ہے آپ کا کام ہے، ابھی آپ کا ہم ویٹ کریں گے، یہ ہمارے 7 پارٹس ہو گئے ہیں، انشاءاللہ اس کو اکٹھا جوڑ کے بھی ہم اپلوڈ کریں گے اور انتظار کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کی جان تو نکل گئی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ویسے پہلے بھی نکلی ہوئی تھی، لیکن خیر ہم ویٹ کریں گے، اور نیکسٹ بھی اگر موقع ملا اور ہم نے دیکھا کہ آپ پھر بھونک رہی ہیں صحابہ کرام پہ، تو کوشش کریں گے ہم آپ کو پھر پڑا ڈالیں، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ۔